السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ دی فرسٹ ایور کریشن، سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بلا واسطہ بنایا اور اس نور کو خالق عالم کا واسطہ ٹھہرایا۔ ارشاد فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، کوئی شب بارات نہ ہوتی۔ یہ سب آپ کے صدقے ہے۔ ہمیں قرآن ملا، رحمان ملا، یہ سب رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر آپ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اگر اس میں آپ پر یہ پلان کریں کہ تمام شعبے سے، تمام پیشوں سے وابستہ افراد کے ہم نے کس طرح سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے یاد رکھیں انسان اس کو سیلیبریٹ ضرور کرتا ہے۔ کوئی بھی نعمت ہے، کسی کے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے، سیلری بڑھی ہے، یا کسی کی نوکری تھی اور گریڈ بڑھ گیا ہے، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، غرض کہ کوئی بھی نعمت ملے، دس از اے نیچرل، کیونکہ ہم اس کو لازمی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور کسی بھی چیز کے لیے تھینکفل ہونے کا جذبہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے شکر کے جذبات جو ہیں وہ لازماً آتے ہیں۔ تو شکر کرنا کس طرح ہے یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے قرآن پاک میں، کہ نماز پڑھ کے شکر ادا کرو، روزے رکھ کے شکر ادا کرو، تسبیح ذکر و اذکار کر کے رب کا شکر ادا کرو، سجدے میں جا کے رب کا شکر ادا کرو، تہجد میں اٹھ کر رب کا شکر ادا کرو۔ جو اسلامک طریقے ہیں ان کو نوٹ کیا جائے اور پھر اسی طرح سے، اسی انداز سے اپنے رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر کوئی خاص قسم کے لوگ کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں جو کہ غیر شرعی کام ہیں، تو ان کی اس حرکت کو جو ہے نا غلط مانا جائے گا، ان کی مثال نہیں دی جائے گی۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جنہیں اسلام جیسے مذہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، تو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت باولادت کو خوشی سے منانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبی جشن میلاد النبی یوں مناتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ذکر کیجیے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ وہ کتابیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہیں ان کو پڑھیں، اپنے گھر میں ایک ٹائم اس مہینے میں بنائیں جس میں آپ بیٹھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رحم کے، دنیا داری کے، بہترین کاروباری اصول کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں ان کتابوں میں، رحم کے، مساوات کے، عورتوں کے حقوق کے۔ تو اسلام کا یہ اصل چہرہ، جب آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو میسج دیتے تھے تو یہ پوری دنیا میں پھیلانے کی نیت کیجیے۔ آپ بھی کوشش کیجیے کہ جب یہ میسج پھیلتا چلا جائے گا نا، تو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں بھی یہ ایک ایسا معیار ہے، اتنی ہی یہ بہترین زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور اس کا ایک ایک منٹ کوئی انسان اس کا جو ہے احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو پڑھ کر اسے آگے پہنچانا جو ہے نا مسلمانوں کا اہم ترین فریضہ ہونا چاہیے۔ چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، اگر اسے ایمان کی دولت ملی ہے تو اسے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ آباد رہے وہ شخص جس نے میری ایک حدیث سنی اور اسے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اگر آپ یہ پورا مہینہ ایک ٹائم فکس کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آگے ضرور پہنچانا ہے، چاہے وہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچائیں یا فیس ٹو فیس کسی کو بتائیں، تو یاد رکھیں ہم کسی نہ کسی طرح اسلام کو جو ہے نا، ہمارے اسلام کو تو پھیلنا ہی ہے، کسی نہ کسی طرح اسلام انشاءاللہ آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ہم بہت اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے نا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ آج کل کے جو مسلمان کی حالت زار ہے، کیونکہ مسلمانوں کے جو عروج کا دور تھا اور آج کے دور کا اگر موازنہ کیا جائے تو فرق صرف عمل کا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، لیکن صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی وہ عشق کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن آج زبان تو بہت ہے، ہم تقریریں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں جاتے۔ اسی وجہ سے ہی آج مسلمان پیچھے رہ گئے۔ تو اس میلاد پر گلیاں بھی سجائیں، گھر بھی سجائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی ان تاریخ راہوں کو بھی سجائیں، وہاں پر بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹنگ لگائیں۔ جب یہ اندر کی تاریخی دور ہو جائے گی نا اور اندر جگمگ کرنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کا نام ایک بار پھر سے دنیا میں جگمگ کر اٹھے گا۔
تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو، آج کا پیغام، آج کا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔